بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اپنی اس نشست میں، وہ یہ ڈسکشن ہے کہ دین ہم کہاں سے لیتے ہیں اور دین ہے کیا. یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ دین لوگ لیتے ہیں ٹریڈیشن سے. آپ بھی جس گھرانے میں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، جن مسجدوں میں گئے، آپ نے وہاں سے جو کچھ سنا اس کو آپ نے دین مان لیا. آنیسٹلی اس کے علاوہ کوئی اور چوائس ہے بھی نہیں. ابھی میں بڑا لمبا انٹرویو ڈرائیور صاحب کو لے کے آ رہا ہوں. ان سے میں نے پوچھا کہ ایسٹر کیا ہوتا ہے، اینڈ بڑی تفصیل سے ڈسکرائب کیا، اور میں نے سوچا کہ بڑے بیکار آدمی، مجھے آج تک یہ تفصیلات نہیں معلوم. اگر میں وہ شیئر کرنے لگوں تو وہی ایک پورا لیکچر ہو جائے. مگر آنیسٹلی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس کہ کسی اسٹیج پہ آ کے آدمی یہ سوچے کہ یار جس دین کو میں ٹریڈیشن میں مانتا چلا آ رہا ہوں، مجھے یہ سمجھ میں بھی آئے کہ کیا واقعی دین یہی ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے، اور اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کرنی ہے، دین کی پریزنٹیشن سے سمجھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں ایک درمیان میں بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنی گفتگو میں قرآن کو ایک درجے میں ڈسکس کر لیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس کے اس دعوے کو مانا ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ 114 صورتوں پر مشتمل، سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس تک ختم ہونے والی کتاب ہے. اس کی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کے حوالے سے بھی ہم نے کئی ڈسکشنز کی کہ اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں، وزڈم ہیں. پھر ہم نے ایک نئی ڈسکشن شروع کی کہ قرآن کے علاوہ ایک اور سورس بھی ہے جو سنت. بائی دا وے بالکل شروع میں نے جو پہلی جو پریزنٹیشن تھی اس میں یہ کہا تھا کہ دین کی سورس ایک ہی ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ نے دین پیش کیا، ہم نے آپ کو پیغمبر مانا. اب جو دین آپ ہم کو دیں گے وہی دین ہوگا. تو میں نے اس کے بعد یہ کہا، جو آپ کے سامنے بات بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ نے دین دو شکلوں میں ہم کو دیا، ایک قرآن اور ایک سنت. قرآن بھی پوری طرح اوتھینٹک ہے اور سنت بھی پوری طرح اوتھینٹک ہے. لیکن سنت پر ڈسکشن کرنے سے پہلے میں نے پچھلی مرتبہ جب آپ لوگ میں سے بعض موجود نہیں تھے، میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے قرآن کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، انفارچونیٹلی سنت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. بلکہ سنت کے معاملے میں ہمارے ہاں بہت سے پوائنٹس آف ویو. تو میں نے پچھلی مرتبہ کا جو میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ سنت کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ پاپولر پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے. میں نے اس کو بیان کیا. میں نے اس کے حق میں جو آرگومنٹس تھیں ان کو پیش کیا، اور میں نے اس پر جو کرٹیسزم ہے اس کو بیان کیا. میں ظاہر تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ تصور یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی فرمایا، اور جو کچھ بھی آپ کی موجودگی میں ایسے ہوا کہ آپ نے اس کو سائلنٹلی اپروو کیا، لوگ کہتے ہیں یہ سب دین ہے. سارے آپ کے اعمال، سارے آپ کے اقوال، اور ساری آپ کی جس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی تصویب، جو آپ نے خاموشی اختیار کر کے ٹیسٹ سائلنٹ اپروول کے ساتھ اس کو مان لیا. میں نے بتایا کہ اس میں کیا کیا قرآن کے دلائل ہیں جو لوگ پیش کرتے ہیں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ کیا کیا تنقیدات ہوئی ہیں. ان تنقیدات سے یہ بات سامنے آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ تصور پیش نہیں کیا، بلکہ اس سے روکا
اور یہ فرمایا کہ میں تم کو دنیا سکھانے نہیں آیا ہوں کہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم نے کمپیوٹر کیسے چلانا ہے یا تم نے سڑکیں کیسے بنانی. یہ چیزیں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، میں تمہیں دین بتانے آیا. وہ ایک لمبی بحث تھی، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر پاپولر پوائنٹ آف ویو ہے سنت کے بارے میں، اللہ کے پیغمبر نے خود اس کو ایسے پیش نہیں کیا. آج میں آپ کو سنت کے بارے میں جو ایک دوسرا رویہ ایٹیچیوڈ ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. وہ اصل میں سنت کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ سنت کا انکار ہے. ظاہر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کبھی بھی میسز میں بہت پاپولر نہیں ہوا، لیکن اس کے ماننے والے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہے ہیں. آج کے دور میں وہ کچھ نہ کچھ انٹرنیٹ کے زمانے میں ذرا نمایاں بھی ہو گئے. اس کے بڑے امپورٹنٹ ریپرزینٹیٹیوز ہر زمانے میں رہے ہیں. اس کو اب جو نام دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں قرآنسٹس، جو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف قرآن سے ملے گا. دین کی ایک ہی سورس اور وہ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمیں کہیں اور سے دین کو جاننے حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے کچھ دلائل پیش کروں گا اور پھر ان دلائل پر جو کچھ تنقید ہے اس کو بیان کروں. ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے خود یہ کہا ہے سورہ کہف میں 18ویں سورہ 18 اس کی آیت نمبر 110 میں، قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں تمہاری طرح کا. یوحا الیہ، بس یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو قرآنسٹ جو صرف قرآن کو دین کی سورس مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ خود دیکھ لیں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات کہلوا رہا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ آپ کے وحی کی گئی. وہ وحی کیا ہے؟ وہ وہی قرآن ہے، اس کو آپ نے پیش کر دیا، باقی وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی اور سورس تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے. ایک دوسری بات کرتے ہیں وہ، ایک دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سورہ مائدہ 5ویں سورہ اس کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کے رسالت، اس کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو انسانوں سے محفوظ رکھے گا، ان کی شرارتوں سے، ان کی مخالفتوں سے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں جو آپ کے اوپر اترا ہے آپ اس کو پہنچا دیں، یہ آپ کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، آپ نے قرآن مجید کو بے کم و کاست پہنچا دیا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی اس سلسلے میں. وہ پیغام مسلمانوں کو پہنچ گیا، بس بہت کافی ہے. اب مسلمانوں کو اور کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ قرآن پڑھیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کریں. باتیں تو اور بھی وہ بہت سی کرتے ہیں، لیکن میں بس ایک اور ان کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ انعام 6 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 164 اور 165. اب یہ میں
اپنی میموری پر کچھ ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہوں. یہ اللہ مالک ہے, اگلی مرتبہ بٹ صاحب پکڑے گی, اس وقت تو نہیں پکڑ سکتے, لیکن میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. 164 اور 165 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی, اس میں یہ فرمایا کہ یہ تورات بھی جو اللہ نے نازل کی اور اب یہ قرآن بھی, یہ اصل میں تفصیل لکل شے ہے, ہر چیز کی تفصیل ہے. تو بھائیو, جب ہر چیز کی تفصیل اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو اس کتاب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اس نے یہ بتا دیا, یہ کتاب ہم نے پیغمبر کو دی, وہ اس کتاب اس وحی کی وجہ سے نمایاں ہیں, ان کا کام تھا اس کو پہنچا دینا, اور کتاب کے بارے میں بتا دیا, ہم نے ساری تفصیل بتا دی ہے. تو اب تم اگر کہیں اور جاؤ گے تو خدا کے منشے کی بھی خلاف ورزی کرو گے, اور پیغمبر جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی بھی خلاف ورزی کرو گے. سو ان کے دلائل ہیں, اور وہ ان دلائل کی بنیاد پر اس بات پر پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے. یہ بات میں پچھلی ڈسکشنز میں بھی آپ کے ساتھ کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے آپ, اور دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. ایک کام یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ پوائنٹ آف ویو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ صحیح پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ کو اس پوائنٹ آف ویو کو سننا پڑے گا, خالی اس ذہن ہو کر, اپنے ذہن کو خالی کر کے, کیونکہ ذہن اگر بھرا ہوا ہے تو اصل میں سننا نہ سننا ایک ہی بات ہے. آپ اصل میں سنتے اس لیے تاکہ اس کو سننے کے بعد اس غلط بات کا منہ توڑ جواب دیں, تو اصل میں آپ سن نہیں رہے ہوتے. تو یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے ذہن کو خالی کریں اور ایسے سنیں کہ ہم دیکھیں کہ شاید ایک بات صحیح, اور جب آپ یہ کام کریں گے تو دوسرا کام آپ سے آپ ہوگا, اور وہ یہ کہ آپ کنفیوزڈ ہو, آپ تھوڑے سے غیر واضح ہو جائیں گے, پریشان ہوں گے کہ جیسے آپ نے کہا پنڈورا باکس آپ نے کھول دیا ہے, تو وہ باکس کھلے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی کے نتیجے میں آپ پھر اس پوائنٹ آف ویو کو اختیار کریں گے کہ جس کو اختیار کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار سنو میں نے سوچا ہے اور میں اس کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. اس میں پھر غور و فکر ہوتا رہے گا. میں اب اس تمہید کے بعد آپ کے سامنے اس پوائنٹ آف ویو کی پر جو تنقید ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. تنقید یعنی کرٹیسزم, اصل میں جب بھی آپ کسی پوائنٹ آف ویو کے بارے میں کریں گے تو اس کے لیے ایک شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ جس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو اس بات پر کرٹیسائز کریں کہ جس کو وہ بھی مانتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک گورے کو کرٹیسائز کریں اس بات پر کہ یار تینوں اردو کیوں نہیں آتی, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بیکار سی بات ہے, یار میں کیا کروں اس میں, میرا کیا قصور ہے, میں تو آپ کی زبان جانتا ہی نہیں. آپ ایک عیسائی کو کرٹیسائز کریں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, نماز آپ کی ہے ہماری تو نہیں ہے. سو یو سی آپ کے اور اس کے درمیان کے جس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں کچھ چیزیں کامن ہونی چاہیے. کامن گراؤنڈز پہ آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات اس پہ نہیں ٹھونس سکتے. چنانچہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو, جن مسلمانوں کو ہم قرآنسٹ کہتے ہیں, وہ قرآن کے علاوہ تو کسی چیز کو مانتے نہیں. تو آپ آؤٹ سائڈ دا قرآن کسی بات کو لے کے ان کو نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں آپ اس کو نہیں مان رہے. وہ تو کہہ ہی رہے کہ ہم نہیں مان رہے, ہم تو صرف قرآن کو مان رہے ہیں. تو چنانچہ جب قرآنسٹ کو کرٹیسائز کیا گیا تو بعض لوگوں نے ان کو قرآن ہی کے حوالے دے کے یہ سمجھایا کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کو سمجھایا گیا تو کیا سمجھایا گیا ہوگا, ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ
قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی دین ہے. یہی بات سمجھانی چاہیے نا کہ قرآن مجید کو اگر آپ دیانتداری سے پڑھیں گے تو قرآن کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے بات کی اور آپ کو دین کا ایک حصہ وہ دیا جو قرآن کے باہر. اگر یہ بات ہم قرآن سے سمجھانے میں کامیاب ہو گئے یا یہ تنقید سمجھ میں آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو کمزور پڑ جائے گا. اس میں ایک بات جو لوگ کہتے ہیں وہ ہے سورہ تحریم کی بنیاد پر. سورہ تحریم ہے سورہ نمبر 66. اس میں آیت نمبر 3 میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سورہ تحریم وہی سورہ ہے کہ جس میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. آگے چل کے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اس واقعے کو ذہن میں لاؤ جب یا اس کو بیان کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی کو ایک بات راز میں بتائی. جیسے ہم بھی کہتے ہیں دیکھو یہ کسی اور کو نہ بتاؤ. اصل یہ جو بات ہوتی ہے اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے. اس بات کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے کہ تم نے کسی اور کو نہیں بتانا, یہ ایک بورنگ سی بات ہوتی ہے, اور اصل بات بڑی ایکسائٹنگ ہوتی ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم 2-3 دن کے بعد آدمی وہ بات تو بھول جاتا ہے کہ یہ کسی کو بتانی نہیں, اور جو بات ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے, وہ آدمی شیئر کر لیتا ہے. تو کچھ ایسا ہی ہوا. فلما نبات بھی, جب انہوں نے زوجہ محترمہ نے اس کو بتا دیا کسی اور کو, وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور اللہ نے اس بات کو پیغمبر پر ظاہر کر دیا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصے کو نظر انداز کر دیا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, پھر جب انہوں نے ان کو بتایا, یعنی حضور نے یہ بات اپنی ان زوجہ کو بتائی کہ جنہوں نے اس کو آگے کر دیا تھا, تو قالت من انباک ھذا, انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا. obviously انہوں نے پوچھا کہ بڑی زیادتی کی انہوں نے, جن کو میں نے بتایا انہوں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو کس نے بتایا. اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر, مجھے بتایا اس ذات نے جو سب کچھ جانتا ہے, ہر چیز سے باخبر, یعنی اللہ نے بتایا. تو یہ پوچھتے ہیں لوگ قرآن سے کہ یہ قرآن کی کون سی آیت بتا رہی ہے پیغمبر کو کہ اے پیغمبر آپ کی بیوی نے آپ کا راز افشا کر دیا. قرآن کی کوئی آیت نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, وحی کے ذریعے کی ہوگی, یا نہیں بھی ہو, جس کو بھی آپ اس کو وحی کہیں گے آپ, اور وہ بات قرآن میں نہیں ہے. تو یہ بات تو غلط ہو گئی کہ پیغمبر کو قرآن کے علاوہ وحی نہیں آتی تھی. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آتی تھی. وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم دیکھ لیں گے, لیکن قرآن کی یہ آیت بالکل واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ سے شرف گفتگو, شرف کمیونیکیشن حاصل رہا. اس کے بعد ایک اور بات بھی لوگ کہتے ہیں, اور وہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 آنورڈز. سورہ جمعہ ہے سورہ نمبر 62. یہ پہلے بھی زیر بحث آئی ہے شروع میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب بلایا جائے تمہیں نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو,
وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز مکمل کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آگے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کسی تجارتی قافلے کو یا کسی کھیل کود کو، کوئی T20 وغیرہ کو، تو انفضوا الیہا، اس کی طرف جاتے ہیں. وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قل ما عند اللہ، ان سے کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ کھیل کود اور تجارت سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رازق ہے. تو قرآن کو سوال کرنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ قصہ کیا ہے؟ جمعے کے دن بلایا جائے، کیا مطلب ہے اس سے؟ اور تم سب کام چھوڑ کے اس کی طرف چلے جاؤ. ہو کیا رہا تھا؟ اور جب نماز ختم ہو جائے تو تم پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. مطلب کیا ہے اس کا؟ واٹ ایگزیکٹلی واز ہیپننگ آن جمعہ، آن فرائیڈے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کو دیانتداری سے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جمعے کے دن ایک ریچول ہو رہا تھا، جس کا ایک حصہ تھا کہ جس میں نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. لوگوں کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، یہ آلریڈی ہو رہا تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کسی چیز کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. وائی آر یو ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی؟ تمہیں تو چاہیے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو تم اس کی طرف جاؤ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام آؤٹ سائڈ دا قرآن ہو رہا تھا. قرآن نے صرف مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی. یہ نہیں بتایا کہ جمعے میں کرنا کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ نماز کی طرف بلانے کا کیا مطلب ظاہر ہے اذان ہے، لیکن اس کے الفاظ بھی نہیں بتائے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کے، صرف اشارہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے پیغمبر کھڑا ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور تم میں سے بعض لوگ اتنے نان سیریس ہو کہ کوئی تجارتی قافلہ آتا ہے یا کوئی کھیل ہو رہا ہے تم اس کی طرف چلے جاتے ہو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ دین کا ایک حصہ تھا جس پر عمل ہو رہا تھا، جو آلریڈی انٹروڈیوس ہو چکا تھا. قرآن مجید نے اس کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ اس کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد جب بعض لوگوں نے اس کی طرف ٹھیک توجہ نہیں کی تو اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک پیش کی جاتی ہے کہ آپ اگر قرآن مجید کو پورے کے پورے کو آپ صحیح طرح سے سمجھیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا. اسی طرح سے قرآن مجید میں سورہ نساء میں، سورہ نساء جو ہے یہ سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم سفر جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو پھر نماز پوری پڑھا کرو. اور فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر ان کے مقررہ اوقات میں لازم کر دی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ اوقات میں نماز اہل ایمان پر لازم کر دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا نماز ہے اور اس کے کیا اوقات ہیں؟ یہ اس قرآن میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسی میں سارا دین بیان ہے، اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ ہود میں اور سورہ بنی اسرائیل میں کچھ اشارات ہیں کہ دلوک الشمس الی غسق اللیل، اس طرح کی باتیں ہیں جن سے کہ ٹائمنگ نہیں معلوم ہوتی. یہاں بتایا جا رہا ہے لازماً فرض کر دی گئی.
فرض کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ 5 بجے سے شروع ہو جائے گا ٹائم اور 6:30 تک رہے گا، ورنہ آپ کے یہ جب مرضی آ جائے پڑھ لو. جیسے مجھے ابھی بتایا انہوں نے مشتاق صاحب نے، ان کا انٹرسٹنگ ہے ان کا روزہ. کہیے کہ وہ آپ جب روزہ کھولے تو آپ اس کے بعد ذرا ریسٹ کریں، تو اس کے بعد آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا. میں نے کہا کتنے بجے؟ وہ کہیں وہ ٹھیک